وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 سے 4 حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم عام طور پر اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کے باہمی سوال و جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 1. قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لی. قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ مجادلہ مدنی صورت، اور اس میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک عورت تشریف لائی، انصاریہ، اور اس نے اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کی اور معاملے کا حل پوچھا. اس کے بارے میں ہم سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. اور ظاہر ہے قرآن کا مطالعہ جب بھی ہم کریں گے اور تو اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں گے، اپنے لیے اسباق دیکھیں گے اور اس کی کوشش کریں گے. تو بہرحال وہ اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں تھوڑی سی بات کی تھی، اور اس میں ایک خاص طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس. سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کہا ہے ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حالات سے واقف ہے.
دیکھیں اس بات کی ضرورت آتی ہے مومنوں کو. مومن اس بات پر یقین کرتے ہیں، اور جب وہ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری ساری باتیں سن رہا ہے اور ہمارے سارے حالات سے واقف ہے، تو چونکہ مومن کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، تو اس کو ایک گونا اطمینان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے میرے بارے میں وہ صحیح ہے، اور میں اس کو من وعین تسلیم کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ایسا ہمارا سوچنا اور سمجھنا نہیں ہے، یعنی عام طور پہ عمومی طور پہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مختصر بات بتاؤں کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کرنا کہ انسان زندگی کیسے گزارے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہماری جو طرز حیات ہے اس میں ہم اپنے فیصلے نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو ہم اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک فیصلہ ہے اور ایک واضح برہان ہے، دلیل ہے ہمارے لیے، اور وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں. ان کا سارا اسوہ حسنہ جو ہے زندگی کا وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے. لیکن چونکہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، تو حضور کا اسوہ حسنہ اپنانے کی ضرورت تو اللہ والوں کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، اور ہم دنیا کے چاہنے والے ہیں. لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ عملی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یا اس کو قبول کرنے سے یا اس پر عمل کرنے سے ہم لوگ کتراتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں، جو لوگ جو اللہ والے ہیں، بسا اوقات وہ ہمارے لیے یعنی ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسٹر کہتے ہیں کہ ہم مسٹر ہیں، ہم فیصلہ کریں گے. یہ مولوی اور یہ اس قسم کے یعنی ایک فرقہ ایسا موجود ہے، ایسا طبقہ لوگوں میں ہم میں موجود ہے جو نہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں کوئی حیثیت دیتا ہے بطور حاکم یا مقصود و محبوب و مطلوب، اور نہ ان لوگوں کو حیثیت دیتا ہے، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے جو لوگ اللہ والے ہیں، جو خلفاء ہیں، نبی کے خلفاء جو ہیں، علماء امت جو ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ان کو بھی خاص اہمیت نہیں دیتے. یہ سارا جھگڑا اصل میں پیدا ہوتا ہے تب جب اللہ کو آپ بھلا دیں بحیثیت مقصود حیات، محبوب حیات اور مطلوب. جب آپ ایسی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو پھر جس حیثیت سے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اس حیثیت سے ہندو بھی دیکھتے ہیں، عیسائی بھی دیکھتے ہیں، سکھ بھی دیکھتے ہیں، یعنی سب لوگ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا. لیکن اللہ کو بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب اور واحد رب کے تسلیم کرنے پہ یہ لوگ آمادہ نہیں ہیں. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میرا ایک تھوڑا سا مضمون تھا جو میں نے ادا کر دیا. آگے چلتے ہیں سامعین کرام. دوسری آیت کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں. الذین یظاہرون منکم، جو تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، بیویوں سے، ما ہن امہاتہم. زہار، اچھا بہرحال پہلے ترجمہ سن لیں. ما ہن امہاتہم، یہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں اللائی ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ، اور یہ اپنے منہ سے ایک سخت ناپسندیدہ بات کہتے ہیں، وزورا، اور جھوٹی بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ،
اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور دوسری آیت کا بھی ترجمہ سن لیں، والذین یظاہرون من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے زہار کریں، ثم یعودون لما قالوا، پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لیں، فتحریر، اب ان پہ جرمانہ ہے، فتحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا انہیں، یعنی جرمانے کے لیے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو وہ ہاتھ لگائیں، یعنی قریب ہوں ایک دوسرے کے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، پس جو غلام نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو اس کو 2 مہینے کے روزے پے در پے رکھنے ہوں گے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ فمن لم یستطع، اب روزے رکھنے کی بھی کوئی اگر گنجائش نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور ان سے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زہار کے بارے میں سامعین کرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ زہار اسے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق ان الفاظ سے دے کہ تم میری ماں، تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ چونکہ مشرکین دور جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، تو اور یہ غلط بات تھی۔ یعنی دیکھیں، رشتے ناتے تو اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں وہ ہیں۔ ماں حقیقت میں تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو جنتی ہے، آپ کی ماں تو وہی ہوتی ہے، یا آپ کا بیٹا حقیقی وہ ہوتا ہے جو آپ کا بیٹا ہو۔ جو آپ کا بیٹا نہ ہو اس کو آپ اپنا حقیقی بیٹا نہیں قرار دے سکتے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ ایک یعنی رسم چلی آ رہی تھی مشرکین مکہ کی اور دور جاہلیت کی، اور اس کے بارے میں چونکہ آہستہ آہستہ ہدایات نازل ہوئی ہیں، تو یہ اور واقعہ جو ہے پیش آیا، اس کی ضرورت تب پیش آئی اس کی وضاحت کی جبکہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو ان الفاظ سے طلاق دی۔ تو بہرحال میں آپ کو ایک مختصر یہ بات کروں، یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ زہار جو ہے، یعنی یہ اس طریقے سے بیوی کو آپ طلاق نہیں دے سکتے، اس سے طلاق نہیں پڑتی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی اگر آپ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیں کہ بھئی تم میری ماں کے برابر ہو، یا بہن کے، یا نانی کے، یا ساس کے، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس سے طلاق نہیں ہوتی، حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی آج بھی اگر اپنے بیوی کو آپ یعنی اس ارادے سے کہیں تو طلاق تو واقع نہیں ہوگی، لیکن وہ حرام ہو جائے گی، اور آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا۔ وہ جرمانہ آپ دیں گے تو تب بیوی کے آپ قریب جا سکیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر آپ نے کہہ بھی دیا تو طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، تاکہ کہ آپ اس کا جرمانہ نہ ادا کر دیں، کفارہ کر لیں یا جرمانہ کر لیں۔ بہرحال 3 چیزیں ہیں، یعنی اس کا کفارہ جو ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور غلام جو ہے آپ دیکھیں کہ اکثر جو فدیہ اور جرمانہ لگایا جاتا تھا دور رسالت میں یا قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہ غلام کو آزاد کرنا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام غلامی کا حامی نہیں ہے، کہ انسان
انسان کا غلام ہو جائے یا اس کو بیچا جائے، تو وہ سسٹم تو الحمدللہ اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ابتدا میں چونکہ ابتدائی دور تھا، غلام تھے، خریدا بھی جاتا تھا، بیچا بھی جاتا تھا، آزاد بھی کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے ہی غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیا جو مسلمان ہوتے تھے نا مکی دور میں۔ بہرحال غلام اگر نہیں ہے تو دوسری صورت کیا ہے کہ 60 روزے پیدر پہ رکھیں، اور یہ روزے کا بھی یعنی روزہ توڑنے کا بھی کفارہ یہی ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیں تو 60 مہینے کے فرض روزہ اگر آپ توڑ دیں ارادتاً تو اس کا کفارہ بھی یہی ہے کہ آپ 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے پیدر پہ، تو پھر آپ کو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ 3 صورتیں ہیں، یہ ذرا اپنے ساتھ نوٹ کر لیں اور یاد رکھیں۔ تو بہرحال تو اب اس میں ان آیات میں سامعین کرام ایک بات تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا، اور اگر کوئی یہ بات کہے تو یہ جھوٹ ہے، یعنی یہ بات جھوٹ ہے اور سخت منکر سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غیر حقیقی بات کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ہم عام گفتگو میں بھی غیر حقیقی باتیں کر لیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو معلوم ہے ہنسانے کے لیے، یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ غیر حقیقی بات کرتے ہیں، تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ میری جیسے کہ آپ ایک دوسرے کو یہ دفتر وغیرہ میں کہ ایک غیر لڑکی ایک غیر مرد کو اپنا بھائی قرار دے دیتی ہے، تمہیں تو میں نے بھائی کہا ہے، یا ایک غیر مرد اپنی یعنی دوسری لڑکی کو بہن کہہ دیتا ہے اور اس سے پھر تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کو یہ تو میری بہن ہے، بہن کے برابر ہے، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو حقیقت ہے وہی حقیقت ہے۔ تو اچھا، اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ 3 صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ تم ایسا کرو کہ اگر تم سے یہ بات ہو گئی ہے، منہ سے تم نے یہ بات نکال لی ہے جھوٹی، تو بیوی تو تم پہ حرام ہے اس وقت تک جب تک تم یہ 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کر لو جس کی میں نے آپ سے وہ فرمائی ہے، جو طریقہ بتایا نا، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس میں یعنی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تاکہ تم صحیح ایمان لے آؤ، یقین کر لو اللہ پہ، یعنی اللہ کے قوانین پر، یعنی اللہ کی جو بات ہے اس پر تم یقین کر لو، رسول جو تمہیں طریقہ فرما رہے ہیں، جو یعنی کفارے کا جو طریقہ بتا رہے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ میں بات کروں گا کہ اور اس کو نوٹ رکھیں آپ۔ ایمان باللہ یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ ہمارا مقصود حیات ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دی ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کی ملاقات کے لیے زبردست ایک تیاری کریں۔ اب وہ تیاری کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ تعالیٰ ہدایت نازل فرمائے تو اس کو مان لیں، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں۔ جو شخص بھی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن کے مطابق وہ سب سے بڑا گمراہ ہے،
یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ہم تو اس کا احساس نہیں کرتے نا، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے رہتے ہیں اور نماز روزہ وغیرہ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اللہ نہ ہمارا مقصود ہوتا ہے، نہ مطلوب ہوتا ہے، نہ محبوب ہوتا ہے. لہٰذا جب ایسی صورتحال ہے، گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر سکتے. یہ بھول جائیں کہ آپ اللہ کی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. کیوں حوالے کر دیں بھائی؟ آپ عملی طور پہ پوچھیں گے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کیسے کر دیں؟ یہ اولاد میری ہے، یہ مال میرا ہے، ہم کیسے اس کو اللہ کا سمجھ لیں؟ یہ ہم زبان سے نہیں، عملی طور پہ کہتے ہیں میرا مال میرا اختیار، میری اولاد میرا اختیار. تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک سوچ ہے، ذہنیت ہے. نہیں، ایمان باللہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی اللہ کا. پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ نے اپنا تصرف نہیں کرنا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی. اگر آپ کو اپنی معراج حاصل کرنی ہے، یعنی اگر اللہ کی ملاقات کے لیے آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زندگی میں اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا ہوگا، بلکہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی. تو اللہ پر یقین کا مطلب کہ اللہ میری منزل ہے، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اللہ پہ ایمان کا مطلب ہے حقیقی. اور رسول پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اور اس پہ عمل کرنے کا طریقہ ہے، وہ رسول کی ذات، رسول کے جو بھی آپ کو رسول پیش کرے یا کرنے کا حکم دے یا کسی کام سے روکے تو آپ نے اس سے رکنا ہوگا. رسول کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہوگا کہ ہاں یہ شخص جو ہے میرا کامل اس پر یقین ہے، اس کی ہر بات سچی ہے اور ہر بات اللہ کی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ باتیں پیش کر رہا ہے، میرا اس پر یقین ہے. تو پھر قرآن میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو بھی رسول کی ذات تمہیں دے دے، حکم دے جس بات کا، اس کو لے لو، قبول کر لو، اور جس سے روکے اسے رکھ جاؤ. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ آپ انکار کر رہے ہیں. آپ اگر حدود اللہ کو کراس کرتے ہیں، اللہ کی حد کیا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ حدیں ہیں زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لمحے، ہر معاملے میں. تو یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اگر آپ نے ان حدود کو کراس کیا تو پھر یہ آپ نے عملی کفر کا ارتکاب کیا. اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا
ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، ثم یعودون لما قالوا، پھر اپنی اس بات سے رجوع کر دیں، تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، ذالکم توعظون بہ، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس جو شخص غلام کو نہ پائے، فصیام شہرین، 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فمن لم یستطع، اگر جو اس پر قادر نہ ہو، فاطعام 60 مسکینا، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن
إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Those of you who estrange their wives by equating them with their mothers, they are not their mothers. Their mothers are none else but those who gave birth to them. What they say is evil and a blatant lie. But God is pardoning and forgiving. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Those who estrange their wives by equating them with their mothers, then go back on what they said, must set free a slave before they may touch one another. To this you are exhorted, and God is well aware of what you do. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. But whoever cannot find the means must fast for 2 consecutive months before they may touch one another, and if he is unable, then the feeding of 60 needy people. This, in order that you affirm your faith in God and His Messenger. These are the ordinances of God. The unbelievers will have a painful punishment. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।